جناح ہاؤس ہو یا شہیدوں کی یادگاریں ہوں یا نیشنل سمبلز آف پاور ہوں، جی ایچ کیو یا نیول ہیڈ کوارٹرز یا سروسز ہیڈ کوارٹرز یا اسمبلی یا پریزیڈنٹ ہاؤس، یہ کسی بھی قوم کی وقار کا آئینہ دار ہوتے ہیں. اور دنیا اس وقت ایک گلوبل ولیج کی صورت میں ہے. جو بھی حرکات ہم کریں گے اپنے ملک میں، اچھی یا بری، وہ دنیا کے اندر نظر آتی ہیں. یہ وہ ملک ہے جو ہم نے بچپن سے لے کے ابھی تک ایک لیڈر کے طور پہ، خاص طور پہ اسلامک ورلڈ میں لیڈر کے طور پہ ہم نے اس کو دیکھا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اپنے 100 سال پورا کرنے سے پہلے یہ اقوام عالم میں ٹاپ کی 10-15 اقوام میں اس کو شامل ہونا چاہیے. سچویشن یہ ہے اس وقت کہ یورپ ڈیکے ہو رہا ہے، یورپ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، امریکن اکانومی اسٹیگنیٹ ہو رہی ہے. یہ ایشین سینچری ہے، یہ آنے والا وقت اور جو گزر رہا ہے یہ ایشین سینچری ہے. اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم ان چیزوں سے استفادہ نہیں کر سکیں گے، فائدہ ملک کو نہیں پہنچا سکیں گے، طاقت جو ہے اپنی نہیں بڑھا سکیں گے، جو کہ یہاں پہ اپرچونٹیز ہمارے آس پاس اور ہمارے ریجن میں اور دنیا کے اندر ہمیں اویلیبل ہے. یاد رکھیں کہ پاکستان لا الہ کے ایک پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایک سلوگن کے اوپر کریٹ ہوا ہے. یہ ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے، یہ ایک وفا اور فلاحی ریاست ہے. اس میں ایک جمہوری سسٹم کا چلنا اور طریقے کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ چند امیچور لوگ، چند انتشار پسند لوگ کسی بھی وقت اٹھیں اور ملک کے پورے نظام کو تہس نہس کر دیں. اس کی اجازت نہیں دی سکتی. اسی وجہ سے ملک کے جو اپریٹس ہوتے ہیں، جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے اپریٹس ہوتے ہیں، ان کو بروئے کار لانا پڑتا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ لائے، اور اگر گورنمنٹ میں کسی قسم کی کمزوری ہے تو وہ پھر ادارے خود حرکت میں آتے ہیں. اس کو سب سے میں اپنے تمام دفاعی اداروں کو اور سیکیورٹی ایجنسیز کو، جس میں پولیس شامل ہے، ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں جو سب بھائی ہمارے یہاں موجود ہیں کہ ہم نے پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے اس سے زیادہ قربانیاں دی ہیں جتنی کہ اس ملک نے 3 انڈیا کے ساتھ لڑی گئی جنگوں میں دی ہیں. ہمارے شہداء کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. اس میں ہمارے سیولینز شامل ہیں، پولیس کے لوگ شامل ہیں، فوج کے افسران شامل ہیں، جنرل سے لے کے سپاہی تک کے. اور اتنے گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے، تمام گاؤں کے اندر پاکستان کے پرچم شہداء کی قبروں کے اوپر لہرا رہے ہیں. آج اگر ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ افواج پاکستان کے مرہون منت ہیں اور اپنے سیکیورٹی اداروں کے مرہون منت ہیں اور پاکستان جیسے عظیم ملک کے مرہون منت ہیں کہ جو ہمیں وسائل مہیا کر رہا ہے، جو ہمیں رہن سہن کے طریقے اور اپنی آزادی کے مطابق، اپنے خیالات کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع فراہم کر رہا ہے. یاد رکھیں میرے بہن اور بھائیوں، جو بھی نیشنل سسٹم کے اندر اور نیشنل سسٹم یا کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کریں گے، اس کو تحفظ حاصل رہے گا، اور الحمدللہ اس ملک میں تحفظ حاصل ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ٹام ڈک اینڈ ہیری اٹھے اور اٹھ کے ملک کی بربادی کو جو ہے اس کا سامان کرے. ہمارے ملک اور ہمارے عوام کو اس حال میں پہنچا دے کہ جہاں پہ دنیا ہمیں ایک ناکام ریاست کے طور پہ دیکھے. یاد رکھیں کہ آس پاس کے جتنے بھی ممالک ہیں، خاص طور پہ انڈیا اور وہ لوگ جو کہ آپ کے مخالف ہیں، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے اور دوسری بھی لیڈنگ اقوامی قوتیں جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی. آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں کہ پاکستان بننے کے بعد لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہ ملک تباہ ہو اور ملک ختم ہو. لیکن الحمدللہ 76-77 سال کی ہماری زندگی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا الہ کے نام پہ بننے والا ملک یہ سدا قائم رہنا ہے، قیامت تک اس نے قائم رہنا ہے. اور اس کی پاسداری اور اس کے ساتھ وفا افواج پاکستان کے ساتھ ہمارے سب عوام نے کرنی ہے، اور سیاسی لیڈرز کا اس میں رول یا ذمہ داری باقیوں سے بہت زیادہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وزارت عظمیٰ اور آپ باقی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ اپنے وزارتیں
لینے کے لیے تو آپ پاکستان کو یس یس کریں اور اداروں کے ساتھ آپ آگے بڑھ کے ان کی خدمت کریں، اور جب وقت آئے پاکستان کی خدمت کا یا پاکستان کے لیے ریسٹرین کرنے کا تو آپ حدود کراس کریں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ٹرانسگریشن ہے فرام یور حقوق، اور ان حقوق کا ٹرانسگریشن کی اجازت نہیں جا سکتی. میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، میں ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جس کا سیکرٹری جنرل ہوں. ہمارے پیس کے اندر ایک سپاہی سے لے کے اور ایک جنرل تک کے لوگوں کی ممبرشپ ہے. 40 لاکھ سے زیادہ ہماری ممبر ہیں. اکراس پاکستان ہماری ریپرزنٹیشن ہے. ان کی اگر دلوں کی بات میں آپ کو کروں تو ہمارے دل لہو لوہان ہیں، کیونکہ کبھی یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ وانا اور فاٹا یا ناردرن ایریاز میں لڑتے ہوئے ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ شہید بھی ہیں کہ نہیں. کبھی یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ افواج پاکستان کو کس طریقے سے ڈی میم کرنا ہے یا ان کے منہ کے اوپر کالے کس طرح ملنی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں 43 ایئرز میں نے اس ملک کی خدمت کی ہے. 43 سال میں ایک بھی ایسا لفظ میں نے نہ کسی سینئر سے سنا، نہ کسی ساتھی سے سنا، نہ کسی جونیئر سے سنا جو ملک کی تضحیک کا باعث بنا ہو. اور مجھے معلوم ہے کہ افواج پاکستان چاہے وہ نیوی ہو، آرمی ہو یا ایئر فورس ہو، ان کے سپہ سالار محب وطنی میں اتم درجے کا ایک مقام رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان آرمی پاکستان کی اسٹیبلٹی میں اس کا خاص رول ہے. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جنرل آصف منیر صاحب کے ساتھ ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور مجھے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو پالیسی ہے ہماری پاکستان کی اکانومی کی ریوائیول کی، پاکستان کے استحکام کی ریوائیول کی، ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. ابھی چند دن پہلے سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے، اس سے پہلے مختلف قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ کانٹریکٹس ہوئے ہیں. گرین پاکستان کا کانسیپٹ ہے، آپ کی جو مادی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لانے کا کانسیپٹ ہے. ابھی ایجوکیشن کی ایک ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. ہمارے جو آس پاس کے اور اقوام ملک میں اور عالم میں جو ہمارے ساتھی ہیں یا دوست ہیں ان کے ساتھ ہم روابط کو بڑھانا چاہتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ ایک آرٹ ہے، یہ جو اسٹیٹ کرافٹ کا ایک آرٹ ہے. اس کو کس طریقے سے چلانا ہے، یہ ہلے گلے سے، یہ افراتفری پھیلانے سے، یہ جو ہے ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ سے یہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک بہت بڑی سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے. آج کے زمانے میں اگر آپ اقوام عالم میں عزت کا مقام چاہتے ہیں تو تمام لوگوں کو رسپانسبل اینڈ میچور اور بردبار طریقے سے عمل کرنا پڑے گا. میں پھر وارن کرتا ہوں ان قوتوں کو، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں، جو یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان ایک ترنے والا ہے ان کے لیے. اگر باہر کی قوتیں ان کو برباد نہیں کر سکتی تو ہم اندر سے آگ لگا کے اس پاکستان کو نقصان پہنچا لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اگر میری ٹانگیں قبر میں بھی ہوں گی، اگر میرا آخری سانس بھی ہوگا تو میں کھڑا ہوں گا ان قوتوں کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے. تو میں اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں اور سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگائیں اور اس کے بعد افواج پاکستان کا نعرہ لگائیں. اور آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ نہ صرف پورے پاکستان میں جائے بلکہ آس پاس کے جتنے پڑوسی ممالک ہیں وہ بھی سنیں کہ ہم زندہ ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم زندہ قوم ہیں. پاکستان، 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 افواج پاکستان، افواج پاکستان، عوام پاکستان، عوام پاکستان، عوام پاکستان. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے ممبران، عہدیداران، آج کی ریلی کے شرکاء، میڈیا کے نمائندگان، آپ سب کو السلام علیکم. میرے سے پہلے عزیز امان صاحب نے اور کموڈور ارشد صاحب نے بڑی جوشیلی تقریریں کی. میرے خطاب میں شاید آپ کو وہ جوش تو نظر نہ آئے، لیکن میں چند باتیں آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا آج کے دن کی تناسبت سے. دیکھیں، ہم آج یہ 9 مئی کو کیوں جمع ہوئے ہیں. یہ کوئی دن اتنا اچھا تو نہیں تھا کہ جس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، منانا ہے. یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں ایک سیاہ ترین دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں
کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کو، جس کو میں اس وقت ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں جنرل قیوم، وہ اس وقت اپنی اسی عہدے کی مصروفیات کے حساب سے رحیم یار خان گئے ہوئے ہیں. تو میں تقریباً 3.5 سے 4 ملین کی جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے ان کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے بھی قوم کا نمائندے کے طور پہ بات کر رہا ہوں. آج کا دن ہم میں یہ باور کراتا ہے کہ یہ وہ دن تھا جس میں پاکستان کی مسلح افواج کے درمیان اور عوام کے درمیان میں ایک خلیج ڈالنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ جب دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ فوجیں نہیں لڑتی، یہ جنگ قوموں کے درمیان میں ہوتی ہے. اور اگر کوئی قوم اپنی فوج کے ساتھ نہ ہو تو وہ فوج جتنی مرضی طاقتور ہو، جتنا مرضی اس کے پاس اسلحہ ہو، وہ جنگ نہیں لڑ سکتی. ہمارا دشمن جو ہے، اور ہمارے دشمنوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، وہ سب یہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ پاکستانی فوج کو وہ نہیں ہرا سکتے. تو آج کل وہ اس منصوبے پہ کاربند ہیں کہ پاکستان کے جو غیور عوام ہیں ان کی جو حمایت ہے وہ فوج سے ہٹا دی جائے، فوج کے اور عوام کے درمیان میں اختلافات پیدا کیے جائیں. اس لیے آپ سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا دیکھیں گے، اور اسی زہریلے پروپیگنڈے کا تسلسل جو تھا وہ 9 مئی کو ہم نے دیکھا گیا. لیکن میں داد دیتا ہوں اپنے غیور عوام کی، اپنے میڈیا کی، جس نے لوگوں میں آگاہی پیدا کی کہ میجورٹی نے اپنے آپ کو اس ناپاک مہم سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا. اور ہماری مسلح افواج کو بھی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے نہایت صبر کے ساتھ اس کڑوے دن کا مقابلہ کیا، اور عوام کے اوپر جو معصوم عوام جن کو گمراہ کیا گیا تھا ان کے ساتھ وہ سختی کا سلوک نہیں کیا گیا. ہم سمجھتے تھے کہ جو اس منصوبے کے پروردہ تھے، جنہوں نے یہ پلاننگ کی تھی، وہ محب وطن ہونے کا ثبوت دیں گے اور اس 1 سال کے اندر اپنے کیے ہوئے ایکٹ پہ نادم ہوں گے. بعض دفعہ انسان جذبات میں آ کے اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسے 1 سال کے بعد بھی ان کے اندر کوئی شرم نام کی چیز نہیں سامنے آئی. اور میں یہ کسی مخصوص پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا، ہر وہ ہاتھ جو پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج کی سالمیت کے خلاف بلند ہوگا، ہم اس کی مذمت کریں گے. دیکھیں، پاکستان کے اندر جو پاک فوج کا ادارہ ہے یہ ایک سینٹر آف گریوٹی ہے، اور پاکستان کی فوج کی سینٹر آف گریوٹی عوام کی محبت ہے. اگر عوام کی محبت نہیں ہوگی تو فوج اس طرح پرفارم نہیں کر سکتی. آپ ہی کے لوگ فوج میں آتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، نہایت مشکل حالات میں ڈیوٹی دیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑے ذمہ دار عہدے کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ نیوی میں نے 42 ایئرز گزارے، اور اس میں بہت سارے ملکوں کی فوجوں کے ساتھ ہم نے ایکسرسائزز بھی کی، ان کے ساتھ کام بھی کیا. جتنے ایماندار اور جتنے محنتی آپ کے اپنے فوجی ہیں، بہت کم دنیا کے ایسے ممالک ہیں جن کو اتنے اچھے محنتی لوگ ملے ہوں. بہت کم تنخواہ کے اوپر بھی یہ اپنی پوری محنت کے ساتھ، پوری جان فشانی کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں. اور اس بات سے قطع نظر ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم جان دے دیں گے تو ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا بنے گا. کیونکہ مسلمان کا تو عقیدہ یہی ہے کہ وہ جان دے گا تب بھی زندہ رہے گا، غازی آئے گا تب بھی زندہ رہے گا. آخر میں پھر اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ میڈیا اور عوام اس بات کو مکمل طور پہ ناکام بنا دیں، ہر اس کوشش کو ناکام بنا دیں جو فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان جو ہے وہ خلیج حائل کرنے کی کوشش کرے. پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام یہ یکجان ہونے چاہیے، اور ماشاءاللہ ہیں. اور جب تک یہ یکجان رہیں گے دشمن پاکستان کا بال بھی کبھی نہیں کر سکتے. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان افواج پائندہ باد. Admiral Abdul Aleem,
سیکرٹری جنرل پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی بریگیڈیئر ارشد، ہمارے ٹیسٹ کے روح رواں عزیز عوان صاحب، ہمارے اسی آرگنائزیشن کے آفس بیئرر اور ہمارے پر اعتماد ساتھی قاضی خالد صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم اور بزرگ بھائیوں، اور یہاں ایک جوشیلے سامنے کھڑی عوام، میرے ساتھیوں اور میری بہنوں، میں چونکہ اس چیز کا احساس ہے کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، لیکن چونکہ اس دن کے حوالے سے میں چند گزارشات کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ یہاں میرے آزاد کشمیر کے انچارج جو ہیں عثمانی صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے، مظفر آباد سے خصوصی طور پر یہاں تشریف لائے۔ میں 9 مئی کے حوالے سے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چند جتھوں کے جو سرگنا تھا، جس کو ایک سیٹ کے لیے کل وہ پاؤں پکڑتا تھا، اس کو پاکستان کی قسمت کے ساتھ کھیلنے کا تھانیدار کس نے بنایا ہے؟ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں غیرت مند پاکستانیوں سے، یہ جو جتھے پاکستان کے خلاف پاکستان آرمی کی انسٹالیشن پر جنہوں نے حملہ کیا، بیرونی طاقتوں سے وظیفے لے کے ان کو، ان جتھوں کے کمانڈر کو یہ میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایک پاکستان کو کوئی مائی کا لال نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ پاکستان کی مسلح افواج اور اس کے سیکورٹی ادارے وہ جاگ رہے ہوں، وہ اس کی نظریاتی اور سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے سربکف ہوں۔ کیا تم وہ وقت بھول گئے ہو اور جن کے اشاروں پہ جس کی تم نے پیشن گوئی کی تھی کہ مودی ہندوستان میں آ رہا ہے اور وہ آئے گا الیکشن جیت کے، کل دوبارہ آ جائے مودی پاکستان، اس نے وہ اشر نہیں دیکھا؟ یہ کل پرسوں جو ہماری ایئر فورس نے، یہ پچھلے سال میرے گاؤں میں آزاد کشمیر میں میرپور کے سرحدی گاؤں میں کنٹرول لائن سے کوئی 1000 گز پہلے ہماری ایئر فورس نے اس کے 2 طیارے گرا کے ابھی نندن کو میرے عزیزوں نے، میرے گاؤں کے لوگوں نے جا کے گرفتار کیا، اور پھر پاکستان آرمی نے اس کو گرفتار کیا۔ کیا وہ وحشت تم بھول گئے ہو؟ تم اس مودی کا مہندراوا دکھاتے ہو؟ آپ اس پاکستان، اس مضبوط پاک فوج کا ہونا، آج تم دیکھو کہ فلسطین کے ارد گرد کتنے اسلامی ملک ہیں، کتنی بڑی بڑی فوجیں ہیں، اور ان کو اتنی جرأت نہیں۔ کل انہوں نے وہ غزہ کا جو گزرگاہ تھی اس پہ بھی قبضہ کر لیا، کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو چیلنج کر سکیں۔ کیا ان کی فوج نہیں ہے؟ لیکن پاکستان آرمی کی وہ فوج، یہ نیول ایڈمرل ہیں، دوارکا کا نیول جو بیس تھا انڈیا کا 65 میں، ایک غازی سا میرین نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ایئر فورس کے بریگیڈیئر ہے، کمانڈر ہے، انہوں نے 65 وار میں 117 انڈین جہازوں کو گرایا، اور ایم عالم نے 7 جہازوں کو گرا کے پاکستان کی تاریخ رقم کی۔ دنیا اس تاریخ کو ابھی تک، اس ریکارڈ کو وہ مات نہیں کر سکی۔ تو میں پاکستان آرمی بھول گئی ہے،
جس نے 62 میں راجستھان کے جیسلمیر اسٹیشن پہ قبضہ کر لیا جا کے 62 میں، اور 64 میں کشمیر کی ساؤتھ کشمیر، جموں، جوڑیاں، اخنور، چھم پہ قبضہ کر کے جموں اور کشمیر کو 2 لاکھ کر دیا، اور پھر کارگل میں جا کے اس انڈیا کی شارہ کو پکڑ لیا۔ تم چونڈا کی وہ لڑائی بھول گئے ہو جو دنیا کی تاریخ میں انڈیا کے آرمڈ کا ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ تم نے تو اس شارہ کو بھیج دیا کہ ٹرمپ کے ساتھ مل کے وائٹ ہاؤس میں 370 اور 35 ہے، یہ کشمیریوں کی ایک پہچان تھی، یہ الگ سٹیٹس تھا، یہ تمہارے دور میں ختم ہوا۔ تم کدھر تھے اس وقت؟ آج میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، ریاست کی حفاظت ایک مضبوط فوج کرتی ہے، اور اللہ کے فضل سے پاکستان فوج موجود ہے۔ کسی کی جرت ہے پاکستان کی طرف میلی آن سے؟ یہ آپ کے پڑوس میں جو آج جتھے ادھر آ رہے ہیں، کیا اس نے 53 ملکوں کی انہوں نے خود بخود اس کو فتح کیا؟ کیا اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ افغانیوں کے پیچھے کون سی طاقت تھی۔ آپ بھول گئے؟ ہمارے اسی پیس کے کمانڈر علامہ فرز فرمائے امید گل صاحب پگڑی باندھے ہوئے، میں آپ کو یہ کسی سے ڈکی چھپی بات ہے کہ توپیں چلاتے تھے جا کے پٹھان بن کے پکھانڈو افغانستان میں؟ کیا وہ تم قربانیاں بھول گئے ہو؟ آج تم ٹکے لے کے تو وہاں سے آتے ہو اور اس ملک کو کمزور کرتے ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہ پاک فوج، ریاست کی حفاظت پاک فوج کرتی ہے، اور پاک فوج پبلک کے فنڈ سے تنخواہ لیتی ہے، یہ بیرونی قوتوں سے وظیفے نہیں لیتی کہ پاکستان کو کمزور کرو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آخر پہ کہ انشاءاللہ اگر تاریخ دہرائے گی، یہ یاد رکھو، یہ پاکستان فوج ایک دفعہ پھر چونڈا کو قبرستان بنائے گی، اور دوسری دفعہ پھر کارگل کی تاریخ دہرائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔